آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر بیاض غم آیا نہ ہوگا اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین گرامی قدر، قائم ٹی وی میں پروگرام بیاض غم کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ نوخوان اور ایک نوخوانی میں ایک بہت ہی بڑا نام جناب سید رضا عباس زیدی صاحب، جن کو آپ لوگ ہمہ سنتے رہتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آنے والی نسلوں میں اور آج کل جتنے نوخوان ہیں ان سب میں ایک بہت ہی بڑا نام جو کہ مولا سے لو لگا کے اور بہت ہی خوبصورت نوخوانی کرتے ہیں، تو آج ہم آپ اس پروگرام کے ذریعے ان سے کچھ ان کی یادداشت، کچھ تعارف، کچھ چیزیں تھوڑی بہت پوچھیں گے اور کچھ چند نوحے جو ان کے مشہور ہیں اس پہ بھی ہم گزارش کریں گے ان سے کہ وہ نوحے بھی ہمیں کچھ تھوڑے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کا محبتوں کا اور اس تعارف کا۔ بس میرے لیے سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں مولا کا ذاکر۔ بے شک بے شک، اس سے بڑا کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ بس میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو آپ کے مشہور زمانہ کلام ہے جس کو مولا نے بے شک وہ عطا کیا آپ کو اور آپ کی زبان سے وہ جاری ہوا، اس پہ ہم آئیں گے، مگر یہ نوخوانی کی طرف رغبت آپ کی کب اور کیسے ہوئی؟ اور ظاہر بات ہے والدین کا ہاتھ تو اس میں بے شک ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تربیت دنیا اس کو کے تو بارے خیر میں پتہ ہی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی پتہ آپ کے خانوادے سے خاص تعلق ہے میرے خانوادے کا، اور شہنشاہ نوا ناصر حسین زیدی صاحب کا جو نام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ نوخوانی کی تاریخ میں لیجنڈ نوخوانوں میں ان کو شمار ہوتا ہے، اور انہی کی سرپرستی میں میں نے جب میں 9 سال کا تھا اور تقریباً 1998 کا سال تھا وہ، تو ایک نوحہ آیا تھا پیاسی ہے سکینہ، اس نوحے سے میں نے اپنی نوخوانی کا آغاز کیا تھا۔ یہ یوں کہیے کہ مولا نے اس نوحے کے ذریعے مجھے اپنے کیمپ میں داخل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ بس وہ نوحہ جو ہے وہ میں نے شروع کیا 9 سال کی عمر میں پیاسی سکینہ، اور آج تک بھی جو سرپرستی ہے وہ جناب شہنشاہ نوا ناصر حسین زیدی۔ بے شک وہ آپ والدین کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ بھی آپ کے چچا تو والد کے ہی برابر ہوتے ہیں، اور جو سرپرستی شروع سے حاصل رہی بے شک اس کے بعد تو کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں بچتی۔ وہ پیاسی ہے سکینہ میں آپ نے بیچ بیچ میں میرے خیال میں وہ بہت ہی آپ کا اسٹارٹ تھا، اس کے بعد اور مولا نے بعد میں عزت دی، اور تو آپ اس حوالے سے آپ کہاں کہاں ذکر حسین اور ایک مطلب ایک کہاں کہاں کر چکے ہیں علاوہ پاکستان کے؟ میں مولا کا شہزادی کا کرم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں نوخوانی اس لیے نہیں کی کہ میں پوری دنیا جو ہے وہ ٹریول کروں۔ میری جو نوخوانی کا مقصد یہ تھا کہ میرے خاندان کی لیگیسی ہے بس وہ آگے بڑھے، کہ ناصر زیدی کر رہے نوخوانی تو پھر ایک، اور میرے والد مرحوم کی بھی خواہش تھی اور کوشش تھی، اور ذاکر امام حسین علیہ السلام ان کے صلب میں آئے، تو مولا نے ان کی جو ہے وہ اس بات کا بھرم بھی رکھا، اور آپ کے سامنے جو کچھ بھی میں ذکر کر لیتا ہوں بس مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اس وقت نیوزی لینڈ اور انڈیا کے علاوہ میں پوری دنیا میں پڑھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقہ ہے محمد والے بے شک ایسی ہے، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک، اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے وہ ویزے کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، حالانکہ دعوت نامے بہت مجھے آئے وہاں پر، اور نیوزی لینڈ کا بھی کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ کچھ ٹائمنگ میچ نہیں کر پائی کیونکہ ہمارے پاس پوری شیڈولنگ ہوتی ہے امریکہ، کینیڈا، یو کے اور ان سارے ممالک سے۔ تو مولا کا کرم ہے، شہزادی پاک کا صدقہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہو گیا، ناروے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس ان 2 ملکوں کے علاوہ سارے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے جب نوخوانی شروع کی، کوئی آپ کو یاد ہو اگر پہلا نوحہ آپ نے کون سا پڑھا اپنا، جو باقاعدہ ایک نوحہ پڑھا آپ نے؟ میں نے یا آپ کس سے؟ ناصر زیدی صاحب تو شہنشاہ نوا ماشاء اللہ وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی انسپریشن یا کچھ؟ دیکھیں انسپریشن تو دیکھیں میرا اپنا ایک جو ہے وہ میری ایک تھاٹ ہے، اور یقیناً تھاٹ نہیں، یہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو
نوخانی ایک گلدستہ ہے, بے شک, ٹھیک ہے, ایک باغیچہ ہے مولا حسین کا, اس میں مختلف پھول ہیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, اس میں گلاب بھی ہے, اس میں چمیلی بھی ہے, سبحان اللہ, اس میں جو ہے وہ للی بھی ہے, اس میں بہت سارے پھول ہیں. تو ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے, واہ, ٹھیک ہے, روز کی اپنی خوشبو ہے, چمیلی کی اپنی خوشبو ہے, للی کی اپنی خوشبو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ہمیشہ مولا سے یہ مانگا کہ مولا مجھے اپنی خوشبو عطا کیجیے گا نوخانی میں, یعنی کہ میرا اپنا انداز ہو, میری اپنی سوچ ہو, میری اپنی جہت ہو, یعنی کہ اگر مجھے 10 لوگ بھی سن رہے ہیں آپ کے ساتھ تو مجھے وہ میری خوشبو سے پہچانے کہ نہیں یار یہ نوح رضا عباس کا ہے. سبحان اللہ. تو انسپریشن تب آتی ہے, اور انسپریشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پھر اس جس پرسنالٹی سے آپ انسپائر ہوتے ہیں اس کی جھلک آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے بہت سارے کنٹمپریری نوخانوں میں ہے کہ وہ دوسرے بڑے نوخانوں سے متاثر ہو کے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کبھی ایسا کیا نہیں, حالانکہ میرے گھر میں خود چچا ناصر حسین جی اور میرا ورثہ بھی ہے, اور میں اگر چاہتا تو ان کو کاپی کر سکتا تھا, نہیں بالکل, لیکن میں نے ان کو کاپی نہیں کیا. میں نے مولا سے جو خوشبو مانگی, بے شک مولا کا در جو ہے وہ ہر شخص کے لیے, اور جو مانگے مولا دیتے ہیں اس کو, تو میں نے مولا سے ملی. اور پھر جیسے کہ پوری دنیا کے ناظرین کو پتہ ہے کہ آپ کے مختلف کلام اور اس کے انداز, مختلف انداز میں اس کو بیان کرنا, ایک نہیں بے بہا کلام آپ کے مشہور ہوتے چلے گئے. پھر پہلا کلام میں یہ پوچھتا ہے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کون سا علی بھائی پہلا کلام ایسے تو کمپوزنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا پڑھنے کے حوالے سے؟ پڑھنے کے. ایک تو آپ نے تو پیاسی سکینہ سے شروع کیا تھا, جو باقاعدہ آپ کا پہلا کلام آیا. باقاعدہ میرا جو پہلا کلام تھا وہ جو میں نے اپنے ایک البم کے لیے کمپوز کیا تھا, وہ 2006 میں میرا ایک پہلا کلام تھا. اس کے میں آپ کو 1-2 اشعار سنا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صغرا کرے انتظار, روئے روزہ, کوئی نہیں غم خوار, روئے روزہ. خواب میں نے دیکھا اکبر, برچھی لگی ہے تیرے جگر پر, تب سے نہیں ہے قرار, روئے روزہ. یہی پہلا نوحہ تھا میرا, اور اس کے بعد جو ہے وہ نوحے پھر اسی البم میں میری سکینہ کو نیند آ رہی, برچھی نہ کھینچنا. ہاں وہ تو ایک ظاہر ہے, برچھی نہ کھینچنا اور بانو یا عابد سے, وہ تو بہت ہی. ایک آپ نے کلام, کیونکہ ظاہر ناظرین اس وقت ہماری پوری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک آپ کا کلام تھا امام حسین اور بی بی زینب کے حوالے سے, تو اگر اس کے 2 اشعار بتا ہوں کہ میں بھائی بھائی کہہ دی. جی جی گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار, آنکھیں لہو لہو تھیں, بدن پر غموں کا بار, لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار, کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار. کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی, لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگ سر گئی. ہے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن.
بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے ارے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن جزاک اللہ سبحان کیا درد اور کیا واقعتاً مولا کی عطا ہوتی ہے تو کلام میرے خیال ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و زندگی عطا فرمائے کہ بہت ہی زیادہ نوحوں کے اور اشعار کے خالق ہیں واقعتاً وہ ایک بہت بڑے عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑا نام ہے ناظرین بیاض غم میں ہم آج مخاطب ہیں جناب رضا عباس زیدی صاحب سے ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اس کے بعد آ کے ہم ان سے مزید کچھ نوحوں پہ استفادہ حاصل کریں گے بیاض غم آیا نہ ہو اس طرح بیاض غم آیا نہ ہو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام بیاض غم میں آپ کا میزبان وقفے کے بعد حاضر ہے جناب عالمی شہرت یافتہ نوح خان جناب رضا عباس زیدی صاحب ہمارے ہمراہ ہیں اور ہم نے ان سے گفتگو کی نوحے کے حوالے سے مختلف اور ان کے کچھ سارے جو وابستگی رہی نوحے سے اس کے حوالے سے تو اب وقفے کے بعد ہم ان سے چاہیں گے کہ ایک اور مشہور نوحہ جو کہ مولا علی کے حوالے سے آپ نے پڑھا اس سال اور بہت ہی مقبول بارگاہ ہے مولا علی جناب امیر ہوا وہ شاعر اہل بیت جناب ذیشان عابدی کا غالباً وہ کلام ہے تو اگر آپ وہ اس کے چند بند اگر ہمیں میں بالکل پیش کر دیتا ہوں ذیشان عابدی صاحب کا کلام ہے یہ اور مولا کے بہت ہی اب نئے آنے والے شاعروں میں بہت ماشاءاللہ پختہ قلم ہے ان کا اور میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے قلم میں مزید طاقت لائے اللہ آمین ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی بسد آہو بکا بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا جیسے اماں کردار میں تھی شفا نانا کی
کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، غم میں بابا کی تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لو میرے غازی کو پاس، کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اپنے مولا علی کے حوالے سے، اور میرے خیال میں شاعر سے آپ کا جو کمال ہوتا ہی ہے، انہوں نے لکھا بہت اچھا، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا کس کا تھا آپ کا؟ میرے خیال میں وہ ناچیز کے مطابق مولا علی کے حوالے سے ایک نیا پہلو کے رخ سے بار ذرا چہرہ۔ جب ڈسکشن ہو رہی تھی ذیشان آبدی سے اس نوحے کے حوالے سے، تو میری تو پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں مختلف خیال پہ اور مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ نوع پڑھوں، اور مولا سے میں مانگتا ہی یہی ہوں۔ تو مولا علی کی جو شہادت ہے اس کے اوپر جو ہم نے نوحے دیکھے ہیں، اور جیسے آپ بھی ماشاءاللہ عزادار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، سماعت فرماتے رہتے ہیں نوحے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہے جنازہ شاہ خیبر گیر کا، اور جنازہ اٹھاؤ، مسجد سے جنازہ نکل رہا ہے، اس طریقے کے آپ کلام سنتے ہیں۔ تو ذیشان آبدی نے مجھ سے کہا کہ رضا بھائی میں اس سال جو ہے وہ 23 نوحے لکھ چکا ہوں، اور اب میرے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے کوئی موضوع۔ تو ہماری بس آپسی ڈسکشن تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلو ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کا آخری جو دیدار کر رہی ہے، یہ جو ہے وہ آج تک نہیں لکھا گیا۔ تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میرا آئیڈیا تھا نہ ذیشان کا، یہ مولا نے عطا کیا، مقبول بار کا ہوا۔ کربلا کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کی وابستگی اور ایک روحانی جو عزادار کے بیچ میں کربلائی رشتہ جو ہوتا ہے، اور ہم بھی اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کے متقلد ہیں، آپ کے وہ ہیں کہ کربلا کے حوالے سے آپ نے کیا کہ انمول کلام کہے، اور وہاں آپ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، مولا ہم سب کو دوبارہ بلائے۔ تو اس سال آپ نے کربلا کلام کے وقت اب پروگرام کم ہے، باتیں تو بہت ہیں، جی نہیں چاہتا کہ اس طرح سے ہو، مگر ظاہر ہے ہمارا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس سال جو آپ نے پڑھا تھا وہ پہلے آپ سنائیے، اس کے بعد پھر آخر میں ہم انشاءاللہ اس کے 2 سے 3 اشعار جو میرے دل کی آواز ہے، بے شک، تو میں اسی 2 سے 3 اشعار انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ قریب کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے، بلا لیجئے، قریب کرب و بلا حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے، بلا لیجئے، قریب کرب و بلا۔ میرے خیال میں جب آئے 2 کٹے بازو، علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو، علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو، تڑپ رہا بہت
تڑپ رہا ہوں علمدار سے ملا دیجیے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجیے، اور بلائیں آپ جسے چاہیں اپنے روضے پر، غلام آپ کی تقسیم پہ راضی مگر، غلام آپ کی تقسیم پہ راضی مگر، سکون دل کو ملے کس طرح بتا دیجیے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجیے، صدا ریحان ازاں کی ہے بر زبان رضا، میں اربعین پہ مشی کروں گا اے مولا، میں اربعین پہ مشی کروں گا اے مولا، پھر ایک بار مجھے پاؤں پر چلا دیجیے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجیے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے ہم، کیونکہ امام حسین کا ذکر ہی ایسا ہے کہ ختم نہیں ہوتا، اور اس موجودہ حالات میں جو آپ نے نوحہ کیا واقعتاً ہی بہت سب کے دل کی آرزو ہے، اور ہر زائر کی آرزو ہے کہ مولا آپ دوبارہ ہمیں اپنے روضے پہ بلائیں، اور انشاءاللہ ہم سب مولا کے روضے پہ دوبارہ سے جائیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، جاتے جاتے آخر میں جو رضا عباس زیدی صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے اور وہی کربلا سے منسوب ہے، وہ ہم سنیں گے، پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں بیاض غم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کیا پوچھتے ہو اہل عزا ہے، کیا کروں بیان، میں زائر حسین ہوں، اور ایک نوحہ خواب آیا ہوں کربلا سے بصدر رنج اور فغان، کوئی کرے سوال یہ آنسو ہے کیوں رواں، دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں، یہ دل بنا حسین کے، یہ دل بنا حسین کے پائے سکون کہاں، دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں، نام حسین کافی تھا رونے کے واسطے، ایک ایک قدم رلاتی ہے یوں کربلا مجھے، ارے پہلے میں خیمہ گاہ حسینی پہ رک گیا، پہلے میں خیمہ گاہ حسینی پہ رک گیا، یاد آ گیا کہ ایک بہنیاں تھی نوحہ خواہ، زینب لپٹ کے باپ سے دیتی رہی صدا، 70 قدم کا فاصلہ بھائی بہن میں تھا، نکلا میں اس کے بعد خیام حسین سے، آثار تھوڑی دور تھے قطع یدین کے، دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دی
مقام بازو بریدہ میں رو دیا، کیسے پکارا ہوگا وفاؤں کا آسماں، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ نزدیک تھا مقام علی اکبر جوان، گریا کنا تھی صحرا لیے چند بیبیاں، آواز ایک فضاؤں میں دل کو ہلاتی تھی، ارے آواز ایک فضاؤں میں دل کو ہلاتی تھی، بابا ملے تو کہنا کہ کہتا تھا ایک جوان، ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا، منظر بڑا عجیب تھا، ریحان اور رضا مقتل کی سمت جانے لگے شاہ کربلا، اور نیند سے سکینہ کے چہرے پہ ورم تھا، اور نیند سے سکینہ کے چہرے پہ ورم تھا، گودی میں لے کے شہ نے کہا اب نہ ہو فغان، میری سکینہ کو نیند آ رہی